بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی جمعۃ المبارک کے فضائل کے بیان میں آج کا ہمارا سوال ہے کہ جمعۃ المبارک کے کیا فضائل ہیں اور کس وقت جمعۃ المبارک کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، حتیٰ کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن شمار ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ۔ سارے دنوں میں 7 دن جو ہے نا ہفتہ کے، تو اس میں سارے دنوں میں سب سے افضل دن خیر یوم، سارے دنوں میں 6 دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ خلق الآدم، اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں پیدا کیے گئے۔ وفیہ اہبتا، اور اسی دن یہ دنیا سے جنت سے باہر دنیا میں تشریف لائے، اور اسی دن تیب علیہ، اسی دن جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی وہ دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ اور نبی کا دنیا سے پردہ فرمانا ایسا ہے کہ وہ جنت کی طرف واپسی ہو گئی۔ قبر، نبی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، نیک آدمی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو پیغمبر ہے تو اسی دن۔ اور فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندہ کوئی دعا مانگے اللہ پاک جل شانہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوجد مسلم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ اللہ عز وجل، اس میں مسلمان جو بھی چیز، غرض، حاجت، اپنی ضرورت اللہ پاک سے مانگے گا، اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، تو فوراً جمعۃ المبارک کی تیاری میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آئے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اونٹ کی ہمارے زمانے میں قیمت تقریباً سب سے اچھا اونٹ اور درمیانی اونٹ جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ، اتنا جو ہے وہ اس زمانے میں اونٹ کی قیمت ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آ جائے گا، اور فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اتنا ثواب لکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں تو ان کے لیے ایسا جیسے گائے ذبح کرنے کا اس نے جو ہے وہ اس کو ثواب ملتا ہے، جیسے گائے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں تو پھر ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں دمبا ذبح کیا ہو، دمبا صدقہ کیا ہو، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو ان کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے مرغی انہوں نے ذبح کر کے یا مرغی کسی کو صدقہ کی ہو، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو 5ویں نمبر پر آئے تو ایسا ہے جیسے مرغی کے انڈے انہوں نے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو۔ جو 6 نمبر پر آئے گا، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جاوے تو اس وقت فرشتے جو ہے خطبے کا احترام کرتے ہوئے وہ پھر رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، پھر وہ احترام کے ساتھ امام کا خطبہ سنتے ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی ادب سے جو ہے اپنے رجسٹر بند کر کے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے خطبے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، نہیں تو دوسرے نمبر پر، نہیں تو تیسرے نمبر پر۔ بہرحال جو لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے اس وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں جب امام جو ہے خطبے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان کو زائد ثواب نہیں ملتا، البتہ خطبہ سننے کا اجر بھی ان کو ملے گا، نماز با جماعت پڑھنے کا اجر ملے گا، لیکن زائد جو ثواب ہے یہ ان کو نہیں ملے گا۔ کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب خطبہ شروع ہو تو انتہائی توجہ کے ساتھ، حدیث مبارک میں آتا ہے آواز پہنچ رہی ہو امام کی تو پھر بھی توجہ سے سنیں، اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو پھر بھی آپ توجہ سے سنیں۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر رہا ہے تو خطبہ سنتے ہوئے غلطی کرنے والے کو بھی نہیں ٹوکنا روکنا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں،
اگر کسی نے غلطی کرنے والے کو روکا ہے تو اس نے بھی لغو بات کی ہے، اس نے بھی اچھا کام نہیں کیا۔ اسی لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطبہ سننا، جو اس انداز سے خطبہ سنے گا فرمایا اس کو تو اللہ پاک جل شانہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اسی آداب کے ساتھ جمعہ پڑھنے والا ایسا ہے کہ ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک میں اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور خرید و فروخت پہلی اذان ہوتے ہی بند کر دینی چاہیے، اس کے بعد خرید و فروخت کی بجائے جمعے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔